والصلاة والسلام على جميع الأنبياء والمرسلين سيما من سمي في الآفاق بأحمد وفي الأرض بأبي القاسم محمد. والصلاة والسلام على أولاده الطيبين الطاهرين المعصومين الميامين وأصحابه المنتجبين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين. أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد: وهو أصدق القائلين وقوله الحق. بسم الله الرحمن الرحيم. محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار ورحماء بينهم. اپنی سماعتوں کو، اپنے قلوب کو اس مسجد کے ماحول اور فضاؤں کو نبی پاک اور آپ کی آل پر درود کی صداؤں سے منور کیجیے. اونچی آواز سے درود بھیجیے. عزیزان گرامی، میں مسجد کی انتظامیہ کا اور دوستوں کا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اس مبارک اور مقدس نورانی مجلس و محفل میں مجھے بھی فیضیاب ہونے کا موقع فراہم کیا، اور میں نے یہاں پر اپنے نعت خوان دوستوں سے بھی اور علماء کرام سے بھی جو کچھ سنا اس سے روح میں تازگی آ گئی. ہم ان محافل کا انعقاد کیوں کرتے ہیں؟ بعض اوقات ہمارے بعض نادان دوست اعتراض کرتے ہیں اور ان محافل کو بدعت قرار دے کر دین میں ایک نئی چیز کے عنوان سے اس کی مخالفت کرنے لگتے ہیں، جبکہ شاید اگر وہ تھوڑا سا غور کر لیں تو ان کی یہ غلط فہمی دور ہو جائے. صرف غور کرنے کی ضرورت ہے. میں ان کو قصوروار نہیں سمجھتا. فکر کی سطح جب بلند نہیں ہوتی تو نتیجتاً انسان غلط فہمیوں کا شکار ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی مکرم اسلام کو گزشتہ 1,23,999 انبیاء کی تعلیمات کے مجموعے کو مکمل کر کے آپ کے ذریعے سے عالم انسانیت کو دعوت دی کہ انسان من حیث انسان ان تعلیمات پر عمل کرے اور پھر اس مقام تک پہنچے جس مقام کو مقام انسان کہا جاتا ہے. انسان ایک سر، دو بازو، ایک بدن اور دو ٹانگوں کی اس مخلوق کا نام نہیں ہے. اگر آپ منطق کی اصطلاح میں دیکھیں تو یہ حیوان ناطق ہے، بولنے والا حیوان. اگر خصوصیات کے اعتبار سے دیکھیں تو باقی جتنے بھی حیوانات ہیں ان حیوانات اور اس حیوان ناطق میں جو مشترکات ہیں وہ سب میں ہیں. کھاتے یہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، پیتے یہ بھی ہیں، وہ بھی ہیں، بچے یہ بھی پیدا کرتے ہیں، وہ بھی پیدا کرتے ہیں، اپنے فائدے کے لیے جد و جہد یہ بھی کرتے ہیں، وہ بھی کرتے ہیں، خواہشات کی تکمیل کے لیے جد و جہد حیوان بھی کرتے ہیں، یہ انسان بھی کرتے ہیں. فرق کیا ہے دونوں کے درمیان؟ فرق شعور اور عقل کا ہے. فرق شعور اور عقل کا ہے. انبیاء آتے ہیں انسانوں کے اندر ان کے شعور کو زندہ کر کے، ان کی عقلوں کو زندہ کر کے
ان کو حیوانوں کی اس سطح سے اٹھا کر اس مقام تک پہنچانے کے لیے جس مقام کو مقام ملکوت کہا جاتا ہے۔ یہ جو عالم ہے یہ عالم ناسوت ہے، جس میں ہم سب حیوانوں کی طرح سے ہی جیتے ہیں اور مرتے ہیں، لیکن اس بدن کے اندر جو روح موجود ہے اس روح میں یہ پوٹینشل استعداد موجود ہے کہ اس کو اگر اللہ سے جوڑ دیا جائے تو یہ انسان اس مقام تک پہنچ سکتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی فرشتوں سے کہے کہ اس انسان کے سامنے سجدہ کرو۔ ورنہ قرآن کریم میں انسان کو جگہ جگہ جاہل قرار دیا گیا ہے، ظالم قرار دیا گیا ہے، درندہ صفت قرار دیا گیا ہے، جگہ جگہ انسان کو اس انداز میں پیش کیا گیا ہے کہ یہ ظلوم بھی ہے اور جہول بھی ہے۔ لیکن یہ تمام جو مذمتیں ہیں انسان کی وہ کن پہلوؤں کے حوالے سے ہیں؟ اس کے اندر موجود حیوانی پہلو، ان حیوانی پہلوؤں کے غلبے کے نتیجے میں یہ انسان ظلوم بھی بنتا ہے، جہول بھی بنتا ہے اور اللہ کے مقابلے میں کھڑا بھی ہو جاتا ہے۔ لیکن جب اسی انسان کے ملکوتی پہلو، آسمانی پہلو کو اللہ سامنے رکھتا ہے تو تب ایک ایسا جملہ ارشاد فرماتا ہے جو پورے قرآن میں بے نظیر ہے، اس جیسا کوئی جملہ نہیں ہے۔ وہ کیا ہے؟ فرماتا ہے کہ تبارک اللہ احسن الخالقین، میں نے اس انسان کو پیدا کیا ہے، دیکھ لو کہ میں کتنا عظیم خدا ہوں۔ اپنی خدائی کی عظمت کی دلیل اس انسان کی خلقت کو قرار دیتا ہے جو انسان ملکوت میں مسجود ملائکہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ انبیاء آتے ہیں اس انسان کو ان حیوانات اور درندوں سے الگ کر کے ان کے اندر موجود پوٹینشل کو رشد دے کر آہستہ آہستہ ان کی روحوں میں روشنی بھر کر، نور بھر کر ان کو اس مقام تک پہنچائیں کہ فرشتے رشک کریں کہ کتنا عظیم انسان ہے اور کتنی عظیم مخلوق ہے۔ اس مقام تک پہنچانے کے لیے انبیاء آتے ہیں۔ ہدف انسان کو اس مقام تک پہنچانا ہے اور اس کا فائدہ اللہ کو نہیں ہے، اسی انسان کو ہے۔ اب یہی انسان اگر اس مقام تک پہنچنا چاہے تو اس کے سامنے ایک رول ماڈل ہونا چاہیے تاکہ اس رول ماڈل کو وہ فالو کر سکے، اس کی اداؤں کو دیکھ کر متاثر ہو۔ جس رول ماڈل سے انسان متاثر ہوتا ہے اس تأثر کا نتیجہ یہ ہے کہ اس کے اندر اس رول ماڈل کو فالو کرنے کا جذبہ آہستہ آہستہ جاگتا ہے، شدید ہوتا ہے، اور وہی شدید جذبہ محبت اور عشق کی وادیوں سے گزر کر انسان کو اس مقام تک پہنچا دیتا ہے کہ وہ انسان اپنے اس مقتدا اور نمونۂ عمل رول ماڈل کے لیے اپنی پوری ہستی قربان کرنے پر تیار ہو جاتا ہے۔ یہ انسان کے اندر نقالی کی، تقلید کی، سیکھنے کی وہ صلاحیت ہے جس کو اجاگر کرنے کے لیے، جس کو زندہ رکھنے کے لیے محبت ضروری ہے۔ محبت ضروری ہے۔ اگر انسان کے اندر اپنے رول ماڈل سے محبت پیدا نہ ہو سکے تو وہ کبھی بھی اس کی اتباع نہیں کر سکتا، کبھی بھی نہیں کر سکتا۔ اتباع کرنے کا جذبہ ہی تب پیدا ہوتا ہے جب انسان
उस इंसान के अंदर अपने उस रोल मॉडल के लिए हुब उस शिद्दत के साथ पैदा हो कि वो इश्क की वादियों में कदम रखे। लिहाजा नबी करीम के हवाले से दो चीजें मैं बयान करूंगा। एक वो रिवायात जिनमें नबी करीम ने फरमाया कि तुम में से कोई भी शख्स तब तक मुसलमान और मुमिन नहीं हो सकता जब तक मेरी जात उसके लिए उसकी जान, माल, नामूस, बाप, माँ, बच्चों और तमाम आलम से ज्यादा महबूब न हो। एक इंसान नबी का उम्मती हो और नबी से मोहब्बत न कर सके तो मुमकिन नहीं है। ये दो ऐसे किनारे हैं जो जुड़ नहीं सकते, यानी मोहब्बत भी ना हो और उम्मती भी हो, ये मुमकिन नहीं है। इसलिए हर वो शख्स जिसके अंदर ये इश्क की आग जलती है, इश्क शोलबर होता है, हर ऐसा इंसान इस इश्क की हरारत के नतीजे में रोशनी पाता है और अपने उस रोल मॉडल के दिए हुए निसाब की रोशनी में अक्ली और फिक्री तौर पर तकामुल और इर्तिका की मंजिलें तय करता है। इसी के लिए अनबिया किताब लेकर आते हैं और अपना अमली रोल सामने रखते हैं। यही वजह है कि जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली दावत दी तो उस पहली दावत में लोगों से पूछा कि तुम्हारी निगाह में मैं कैसा इंसान हूं? सबने कहा आप सादिक भी हैं और अमीन भी हैं। सदाकत और अमानत दो ऐसी खूबियां हैं कि माशरे के अंदर जिसमें भी ये खूबियां पैदा हो दिलों को वो इंसान मोह लेता है, क्योंकि आला तरीन इंसानी अक़दार है। इसलिए जब ये एतराफ लिया तो उसके बाद फिर पूछा कि अगर मैं तुमसे कहूं कि इस पहाड़ के पीछे लश्कर तुम पर हमलावर होने के लिए तैयार है तो तुम्हारा रद्द अमल क्या होगा? सबने क्या कहा? आप सबको मालूम है क्या कहा? कि हम आपकी बात पर यकीन कर लेंगे। फिर उसके बाद मुअर्रिखीन ने इसका इजाफा किया है कि आपने पूछा कि अगर तुम पहाड़ पर चढ़ जाओ और देखो कि कोई लश्कर नहीं था तो फिर क्या करोगे? तो जवाब में कहा कि हम ये समझेंगे कि लश्कर वापस चला गया है, आपको नहीं जुटला सकते। क्यों? इसलिए कि आपने इन 41 सालों के दौरान हमारे दरमियान रहकर आला तरीन इंसानी अक़दार, वैल्यूज और आला तरीन फजीलतों को इतने नुमायां अंदाज में हमारे सामने पेश किया है कि हमारे दिल आपके हवाले से तड़पते हैं और हमारे दिलों की धड़कनों में आप शामिल हैं। ये कब की बात हो रही है? ये ज़माने जाहिलियत की बात हो रही है। कोई रोल मॉडल होता, रोल मॉडल तो रोल मॉडल को लोग फॉलो करते हैं, लेकिन एक वक्त ऐसा होता है जब अगर मेरे वो मफादात जिनको मैं अपना मफाद समझता हूं रोल मॉडल की वजह से मुतासर होने लगे तो फिर मैं वहां पर चूंकि अपने मफादात का ज्यादा पाबंद हूं इसलिए अपने मफादात की हिफाजत के लिए रोल मॉडल से अपना फासला बना लेता हूं और दूर हो जाता हूं। ज़माने जाहिलियत में भी यही हुआ। वो लोग जानते भी थे, समझते भी थे, मोहब्बत भी करते थे, अकीदत भी रखते थे, लेकिन जब आपने कहा बुतों को कहो ला और अल्लाह को कहो हाँ, तो यहां पर मफादात टकरा गए। जब मफादात टकराएं तो वहां अगर शऊर हो तो इंसान उधर जाता है जिधर अक़दार होती हैं, शऊर न हो वहां जाता है जहां पर शहवत और ख्वाहिश कहती है। लिहाजा हमने देखा कि शऊर न होने की वजह से वही जाहिल मुआशरा नबी के मुकाबले में खड़ा हो गया जो चंद लम्हे पहले उसी नबी और उसी हस्ती के हवाले से उनका गुण गा रहा था। तो अनबिया क्यों आते हैं? शऊर को उजागर करने के लिए।
شعور کو زندہ کرنے کے لیے، عقلوں کے دروازے کھولنے کے لیے، انسان کو سوچنے اور سمجھنے کے لیے تیار کرنے کے لیے۔ لہذا قرآن کی آیات پر اگر آپ غور کریں تو قرآن نے جا بجا جس بات پر سب سے زیادہ زور دیا ہے وہ کیا ہے؟ عقل کا استعمال، تدبر، تعقل، تفکر۔ تعقل، تفکر اور تدبر قرآن میں وہ بیسک دعوت ہے جس کی اتنی اہمیت قرآن نے بیان کی ہے جتنی اہمیت کسی اور چیز کی نہیں ہے۔ اس لیے قرآن اور انبیاء کی یا نبی کریم کی زندگی کا جو مقصد ہے وہ ایک باشعور معاشرے کا قیام ہے۔ قرآن کو اندھے مقلد نہیں چاہیے، نبی کریم کو اندھے بے بصیرت پیروکار نہیں چاہیے، با بصیرت لوگ چاہیے۔ اس لیے بصیرت میں اضافے کا کام انبیاء نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے۔ لہذا وہ واقعہ آپ نے سنا ہوگا حضرت سعد کا غالباً انتقال ہوا یا کسی اور صحابی کا، مجھے یاد نہیں پڑتا، بہرحال انتقال ہوا نہیں۔ ایک اور واقعہ ہے، حضرت قاسم کا انتقال ہوا، نبی کریم کے اپنے فرزند کا۔ آپ کا انتقال ہوا، آپ نے ان کو دفنایا، تمام صحابہ موجود تھے، رات کا وقت تھا، چاند کو گرہن لگ گیا، چاند کو گرہن لگ گیا۔ صحابہ کرام نے دیکھا اور کہا کہ دیکھو نبی کریم کے اس غم میں چاند بھی اور کائنات بھی شامل ہے، اور کائنات کے تمام چیزوں کو، تمام موجودات کو غم ہے، جس کی ایک مثال چاند ہے۔ چاند کو گرہن لگنا یہ گویا نبی کے غم میں چاند کی شرکت ہے۔ نبی کریم کے سماعتوں تک یہ بات پہنچ گئی۔ آپ نے دفن سے فارغ ہوتے ہی صحابہ کرام کو جمع فرمایا اور اس کے بعد ایک جملہ فرمایا کہ میری کسی فضیلت کے گڑنے سے نہ میں بڑا ہوتا ہوں اور نہ میری کسی فضیلت کے انکار سے میں چھوٹا ہوتا ہوں۔ میں وہی ہوں جو اللہ نے مجھے بنایا ہے۔ میری عظمت کے بیان کے لیے اپنے خیالات کا سہارا نہ لو، دلیل کے ساتھ بات کرو۔ چاند کا اپنا نظام ہے، اس کا کوئی تعلق قاسم کی وفات سے نہیں ہے۔ ایک ایسے موضوع کو اس سے جوڑ کر میرے مقام میں اضافے کی کوشش نہ کرو، اس لیے کہ اس سے میرا مقام نہیں بڑھتا۔ کیوں یہ آپ کو کہنا پڑا؟ تاکہ اپنے ارد گرد موجود لوگوں کو جہالت سے نکال کر عقل کے میدان میں داخل کیا جائے۔ یہ انبیاء کا سب سے بڑا فریضہ ہے۔ انبیاء کے مقابلے میں جتنی بھی طاقتیں آئی، غور کیجئے گا اس بات پر، انبیاء کے مقابلے میں جتنی بھی طاقتیں آئی، حضرت آدم کے بعد سے لے کر آج تک، فرائنہ کے حوالے سے، نمرودوں کے حوالے سے، شدادوں کے حوالے سے، بعد کے ادوار کے ان طاغوتی حکمرانوں کے حوالے سے، آپ کو قرآن اور حدیث میں جو اصطلاح ملتی ہے وہ ہے استحمار۔ یعنی یہ جو حکمران تھے یہ لوگوں کی بیوقوفی سے، سادہ لوہی سے، ان کی کم علمی سے، ان کی نادانی سے استفادہ کرتے اور پھر اپنے وجود کو ثابت کرنے کی کوشش کرتے۔ انبیاء نے لوگوں کو شعور دیا اور ان لوگوں نے لوگوں کی نادانی میں اضافہ کیا۔ تو یہ جو استحمار ہے، استحمار یعنی لوگوں کو گدھا بنانا، لوگوں کو بیوقوف بنانا، لوگوں کو احمق بنانا، لوگوں کو کھوتا بنانا، استحمار حمار سے ہے۔ یہ عمل کبھی بھی اللہ کے نمائندوں کا نہیں رہا۔ اللہ کے نمائندوں نے ہمیشہ عقل کی دعوت دی۔ اس لیے جب ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات کو سمجھنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے ایک انتہائی اہم فیکٹر یہ ہے کہ نبی کی معرفت حاصل کریں۔ جب آپ معرفت کے ساتھ میدان میں قدم رکھتے ہیں تو آپ کے قدم کبھی بھی نہیں ڈگمگاتے۔
لیکن جب آپ معرفت کے ساتھ قدم نہ رکھیں تو پھر ہوا کے چند تھپیڑوں سے لوگ بدل جاتے ہیں۔ آپ اگر پاکستان ہی کی تاریخ میں دیکھیں، آپ کو ایک بہت بڑی آبادی جو اسی طرح سے نبی کے عشق کے گن گایا کرتی تھی، لیکن چند چھوٹے چھوٹے واقعات، حوادث، لالچ اور تحریکوں کے نتیجے میں کہیں اور آپ کو نظر آتے ہیں۔ چلے گئے قادیانی ہو گئے، مرزائی ہو گئے۔ وجہ کیا ہے؟ شعور کا نہ ہونا، عقل کا نہ ہونا، ادراک کا نہ ہونا۔ اس لیے ان محافل میں جو سب سے اہم چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم لوگوں کے اندر، عوام کے اندر، رسول اللہ کے عاشقوں کے اندر عقل کی اس دولت کو زندہ کریں۔ ایک عاقل عاشق ہزار بے وقوفوں کے مقابلے میں دین کا سب سے بڑا مدافع بنتا ہے اور دین کو سب سے زیادہ فائدہ پہنچاتا ہے۔ اس لیے قرآن اور نبی کی ان تعلیمات کو ہمیں سامنے رکھنا ہے۔ یہ جو ہم سے کہا جاتا ہے کہ میلاد کیوں مناتے ہو، اس کے حوالے سے یہ نقطہ ضرور ہمیں پیش نظر رکھنا چاہیے کہ اگر ہمارے دلوں میں عشق نبی نہ ہو تو کبھی بھی نبی کی پیروی کا جذبہ پیدا نہ ہو۔ اس عشق نبی کو زندہ رکھنے کے لیے ان محافل اور مجالس کا انعقاد ضروری ہے۔ اور یہ مجالس ضروری نہیں ہے کہ سال میں صرف آپ 12 ربیع الاول کے دن منائیں یا صرف ربیع الاول کے مہینے میں منائیں۔ سارا سال عشق نبی کا سال ہونا چاہیے۔ ہر دن عشق نبی میں اضافے کے لیے ہماری کوششوں کو بروئے کار آنا چاہیے، چونکہ اس کے نتیجے میں جب ہمارے اندر معرفت نبی میں اضافہ ہوگا، معرفت نبی میں، سیرت نبی کے فہم میں اضافہ ہوگا، نبی کریم کی حکمتوں کے سمجھنے میں اضافہ ہوگا۔ ایک جملہ ہے، فرمایا لو علم الناس محاسن کلامنا لاتبعونا۔ اگر لوگوں کو ہمارے کلام کے محاسن، خوبصورتی، حسن، گہرائی، عظمت، بلندی اور اس کے عمق کا اندازہ ہو جائے تو ہر انسان ہماری طرف کھنچتا چلا آئے گا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ نے ہر انسان کو عقل کی دولت سے نوازا ہے۔ اب اس عقل پر پڑے ہوئے پردے کو ہٹا کر نبی کا وہ پاکیزہ ترین، منور ترین چہرہ جب آپ دکھاتے ہیں تو لوگ خود بخود اس طرف جذب ہوتے چلے جاتے ہیں، اس لیے کہ لوگ لوہے کی طرح سے ہیں اور نبی کی ذات مقناطیس ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری۔ لہذا نبی کریم کے تذکرے کو صرف سال کے 1، 2، 4، 5 دن میں نہیں بلکہ سارا سال اس کو زندہ رہنا چاہیے، سارا سال۔ اور ہماری مجالس میں، محافل میں ان سیرت کے پہلوؤں کو جو چھپے ہوئے ہیں، ان پہلوؤں کو ہر صورت میں بیان کرنا چاہیے۔ آج کل عمومی طور پر ہمارے ہاں ایک روش ہے کہ سیرت نبی کے عنوان سے جلسے بھی ہوتے ہیں، سیمینار اور کانفرنسیں بھی ہوتی ہیں۔ سیرت نبی کا عنوان ہوتا ہے لیکن سیرت نبی کے علاوہ سب کچھ ہوتا ہے۔ نبی کی سیرت پر اگر غور کیا جائے تو نبی کی سیرت پر بعض علماء نے کتابیں لکھی، میں نے ان کی صرف جلدیں گنی اور پھر اندر سے دیکھا تو پھر ادھر ادھر کی باتیں نہیں تھی، سیرت کے وہ پہلو بیان کیے گئے تھے۔ سیرت اصل میں تاریخ نہیں ہے، یہ ذہن میں رکھیے گا۔ سیرت کا مطلب نبی کی تاریخ نہیں ہے۔ سیرت کا مطلب کیا ہے؟ سیرت کا مطلب ہے نبی کی زندگی کا انداز، اسلوب، کب اٹھتے تھے، کیوں اٹھتے تھے، اور جب بیٹھتے تھے کیوں بیٹھتے تھے، وہ اسلوب کیا تھا، اس کے پیچھے حکمت کیا تھی۔ اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خود حکیم تھے، اس لیے حکیم ہونے کے لحاظ سے آپ کا پلک جھپکنا بھی اپنی جگہ حکمت رکھتا تھا، حکیمانہ تھا۔ آپ کا قدم اٹھانا بھی حکیمانہ تھا، آپ کا لب کھولنا بھی حکیمانہ تھا، آپ کا لب
بند کرنا بھی حکیمانہ تھا. اس حکمت کو سمجھنے کی ضرورت ہے. صرف آپ کہتے ہیں نبی کریم نے آنکھیں بند کر لی تو یہ تاریخ ہے، لیکن جب آپ کہتے ہیں کہ نبی کریم نے اس لیے آنکھیں موند لی کہ اس کے نتیجے میں فلان انسان کے عیب پر آپ کی نظر نہ پڑے، تو یہ اس کی حکمت ہے. تو وہ جو سیرت ہے وہ نبی کریم کے صادر ہونے والے نبی کریم کے افعال میں سے ہر فعل کے پیچھے موجود اس فلسفے کا بیان ہے کہ نبی کریم کی اس سیرت کے پیچھے کون سی حکمت کار فرما تھی. جب نبی کریم کی زندگی کے ان پہلوؤں کو ہم بیان کرنا چاہیں، سمجھنا چاہیں، تو آپ یقین کیجئے پورے عالم میں حضرت آدم سے لے کر آج تک اور تا قیام قیامت نبی کریم کے علاوہ کوئی اور ایسا انسان آپ ڈھونڈ نہیں سکتے جن کی زندگی کا ایک ایک پل حکیمانہ، ایک ایک پل. اس لیے سیرت نبی کے لیے مجھے حیرت ہوتی ہے جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ سیرت النبی کے نام سے جلسہ ہوتا ہے، سیرت نبی کے علاوہ سب کچھ بیان ہوتا ہے، خود سیرت نبی پر توجہ نہیں ہوتی. اس لیے ان چیزوں کی طرف ہماری ان مجالس اور محافل میں توجہ کی انتہائی شدید ضرورت ہے. ایک اور نقطہ جو میں عرض کرنا چاہوں گا آپ سے، ایک دفعہ نبی کریم پر صلوات بھیجیے پر محمد وعلیہ. میں معذرت چاہتا ہوں چونکہ میں مسلسل 3 روز سے سفر میں ہوں، تو رات بھی میں صبح 5 بجے سفر سے لوٹا لاہور، پھر 2 گھنٹے کے بعد دوبارہ اٹھا اور پروگراموں میں، اور اب تک مسلسل سفر ہے. تو اس لیے تھکن کی وجہ سے اس وقت جو ہے تھوڑا سا شاید چہرے پہ آپ کو آثار نظر آئیں، تو میں خود بھی محسوس کر رہا ہوں. اس لیے میں مختصراً چند جملے آپ سے عرض کر کے اپنی گفتگو ختم کروں گا. ایک دفعہ پھر آپ صلوات بھیجیے پر محمد وآل محمد. ایک اور نقطہ جس کی انتہائی ضرورت ہے، میں نے پہلے عرض کیا نا کہ انبیاء آتے ہیں عقلوں کو جگانے کے لیے. آج اگر اپنے معاشرے میں آپ تھوڑا سا غور کر لیں تو آپ یہ دیکھیں گے ہم سے مراد یعنی علماء، اہل منبر بھی، اہل محراب بھی اور اہل مدرسہ بھی، عوام الناس کو ہم نے ان کے ساتھ وہی سلوک کرنا شروع کیا ہے جو ابو جہل کرتا تھا، جو نمرود کرتا تھا، جو فرائنہ کرتے تھے. یعنی لوگوں کی نادانی سے استفادہ، ان کو عقل دینے کی بجائے. نتیجہ کیا ہے؟ تاریخ کے کسی ایک چھوٹے سے واقعے یا چھوٹے سے اختلاف یا نزاع کو عنوان بنا کر آپ بھائی کو بھائی سے لڑائیں، ایک کو کافر بنا دیں، دوسرے کو بدعتی بنا دیں، تیسرے کو مشرک بنا دیں. نتیجتاً معاشرے کے اندر نبی کی سیرت اور آپ کے عمل کو زندہ کر کے معاشرے کو اس تزکیہ اور تربیت کے مراحل سے گزارنے کی بجائے حیوان ایسا بنا دیں کہ بڑی آسانی سے وہ اپنے کلمہ گو مسلمان کی گردن کاٹ سکے اور اس کے بعد پھر وہ جنت کی طلب بھی رکھے. ہمارے معاشرے میں اس وقت یہ سب سے بڑا المیہ ہے. اور اس کی وجہ کیا ہے؟ پیٹ. اس کی وجہ کیا ہے؟ جہالت. اس کی وجہ کیا ہے؟ خود دین کی روح سے عدم آشنائی. ان چیزوں کی طرف توجہ جو دین کی تعلیمات کے حوالے سے چوتھے، پانچویں، چھٹے درجے میں بھی نہیں ہے، اور اصل دین سے غفلت. آج آپ کی نسلوں کو آپ کے تعلیمی اداروں میں تباہ کیا جا رہا ہے، توجہ کوئی نہیں ہے. آپ کی نسلوں کو بے دین بنایا جا رہا ہے، توجہ کوئی نہیں ہے. آپ کے میڈیا کے ذریعے سے کلچر کے نام پر، تہذیب کے نام پر آپ کے جوانوں کو، آپ کی بچیوں کو، آپ کی خواتین کو بے حیائی کے اس مقام تک پہنچایا جا رہا ہے، اور وہ بھی غیر محسوس طور پر کہ آپ اس کے عادی ہوتے چلے جا رہے ہیں اور رد عمل کوئی نہیں ہے. جبکہ یہ وہ بیسکس تھیں جن کو ختم کرنے کے لیے انبیاء آتے تھے اور نبی خاتم آخری دین لے کر آئے تھے. جن معاشرتی بیماریوں کے خاتمے کے لیے نبی کریم تشریف لائے، انہی بیماریوں کو آج بہت اچھے خوبصورت
ماڈلز کی صورت میں، خوبصورت پیکنگ کی صورت میں، خوبصورت پیکیجز کی صورت میں معاشرے کے اندر زندہ کر کے آپ کی نسل کو دین سے دور کیا جا رہا ہے، لیکن ہمارا محراب خاموش ہے، ہمارا ممبر خاموش ہے، ہمارا خطیب خاموش ہے، ہمارا مدرسہ خاموش ہے۔ اگر بولتا ہے تو ان مسائل پر جن کی اسلام کے حوالے سے 5ویں 6 درجے میں بھی اس کی اہمیت نہیں بنتی۔ وجہ کیا ہے؟ پیٹ۔ اس لیے ہمیں ان نکات کی طرف جانا چاہیے جو ہمیں جوڑ سکیں۔ یہ جو آیت ابھی آپ کے سامنے تلاوت ہوئی، محمد الرسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، اگرچہ یہ آیت نبی کریم کے جانثار، پاک باز، مقدس اور قربانیاں دینے والے ان پاکیزہ ترین اصحاب کے بارے میں ہے، ان کے بارے میں یہ آیت نازل ہوئی، لیکن کیا اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہوا؟ اب وہ آیت آج کے دور میں قابل انطباق نہیں ہے؟ نہیں۔ اگر ایسا ہو تو پھر قرآن 1400 سال پہلے کے لیے، آج کے لیے نہیں آئے۔ یہ آیت ان کے لیے تھی اور وہ مصادیق اول ہے، آج کے لیے بھی ہے، جس میں ہم نے مصداق بننا ہے۔ نبی کے ساتھ کون ہیں؟ وہ ہیں جن میں یہ 2 خصوصیات ہیں، اشداء علی الکفار ورحماء بینہم، آپس میں انتہائی رحیم، انتہائی کریم، انتہائی مہربان، ایک دوسرے کے لیے قربانیاں دینے والے، ایک دوسرے پر جان چھڑکنے والے، ایک دوسرے کے لیے اپنی ہر چیز قربان کرنے کے لیے تیار نظر آنے والے۔ تب بھی اور آج بھی جو لوگ ایسے ہیں وہی نبی کے ساتھ ہیں۔ اور دوسری طرف اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں، مشرکین کے مقابلے میں، ان کے نجس ہتھ کنڈوں کے مقابلے میں، ان کی ننگی تہذیب کے یلغار کے مقابلے میں، سودی نظام کے مقابلے میں، بے حیائی کے مقابلے میں، نصاب تعلیم کے نام پر آپ کے بچوں کے مستقبل اور عقائد کو گمراہ کرنے کے اس پورے پروجیکٹ کے مقابلے میں، اور وہ جو ویژن 2030 کے نام سے اس وقت تمام اسلامی ممالک کو ایک زنجیر میں جکڑ دیا گیا ہے، اس کے نکات آپ پڑھ لیں، آپ محسوس کریں گے کہ 30 سال کے بعد، 20 سال کے بعد جو نسل آئے گی وہ آپ کی وہ نسل ہوگی جس نے کپڑے پاکستانی پہنے ہوں گے، بدن ان کا کالا ہی ہوگا، لیکن ان کی فکر اور ان کی روح مغربی ہوگی، سوچتے اس طرح سے ہوں گے جس طرح سے وہ چاہتے ہیں۔ یہ ہے ہمارا مستقبل۔ قرآن کہتا ہے اشداء علی الکفار، کفار کے مقابلے میں شدید، کفار کے مقابلے میں مستحکم، اشداء علی الکفار۔ اس کے مقابلے میں ہم کیا کر رہے ہیں؟ اشداء علی المؤمنین ورحماء مع الکفار۔ اگر کوئی انگریز آ جائے، کوئی جیپنیز آ جائے، کوئی چائنیز آ جائے، کوئی اور آ جائے، تو اس کے سامنے ہمارے ملا بھی پشتے چلے جاتے ہیں اور جنٹل مین بھی، سب پشتے چلے جاتے ہیں۔ لیکن جب کوئی اسلام کی بات کر رہا ہوتا ہے تو فوراً اس کو لیبل لگا کر اس کو الگ کر دیتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ یہ ابھی انہی دنوں میں کسی ٹی وی چینل پر چند دن پہلے دیکھ رہا تھا، یہ جو کانفرنس ہوئی کنونشن سینٹر میں اور 10 روزہ عشرۂ رحمت بنایا گیا گورنمنٹ کی طرف سے، ایک اچھا قدم تھا، مستحسن قدم تھا، قابل تعریف تھا، اچھی بات ہے، خامیاں اپنی جگہ، خطائیں اپنی جگہ، لیکن یہ قدم ایک اچھا قدم تھا۔ میں نے کئی ٹی وی چینلز پہ بڑے بڑے لوگوں کو چیختے ہوئے دیکھا کہ یہ ہمارے ملک کو کہاں لے جایا جا رہا ہے۔ کیوں؟ ان کو درد اور تکلیف اس سے ہے کہ عشرۂ رحمت کے نام پر نبی کریم کی تعریف، نبی کریم کے فضائل، نبی کریم کا ذکر اور ایسی جشن کی محافل کا انعقاد کر کے لوگوں کو نبی سے کیوں جوڑا جا رہا ہے؟ کس ملک میں؟ آپ کے اسی پاکستان کے اندر، اسی پاکستان کے اندر جس کا نام پاکستان ہے، پاک سرزمین، جس کا آئین قرآن اور حدیث سے انحراف کی اجازت نہیں دیتا۔ اس معاشرے کے اندر آپ کے قومی چینلز کے اوپر بیٹھ کر آج کے دانشور اس طرح سے تنقید کرتے ہیں کہ بھئی نبی کریم کا دن کیوں منایا جا رہا ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ وہی مسائل
کہ ہم نے اصل مسائل سے چشم پوشی کر لی اور ان چیزوں کی طرف چلے گئے جو معاشرے کو تباہی کی طرف لے جائے۔ دین کی علامت کون ہوتا ہے؟ وہ شخص جس کے بدن پر دین کا لباس ہو، جس کے سر پر رسول کا عمامہ ہو، جو محراب عبادت میں رسول کے مقام پر کھڑا ہو کر لوگوں کو اللہ سے جوڑ رہا ہو۔ جب وہی ایسے کام کرے جس سے نفرت پھیلے، جس سے دین کی انس اور دین کی محبت کی بجائے دین سے الرجی پیدا ہو، تو پھر اس کے بعد جو کفر از کعبہ برخیزد کجا مانت مسلمانی۔ جب کفر کا آغاز کعبے سے ہو تو پھر اسلام کہاں باقی بچتا ہے، مسلمانی کہاں باقی بچتی ہے۔ اس حوالے سے آج کا آپ کا یہ پروگرام، آپ کی یہ محفل، جس میں مختلف مسالک کے مسلمان، مومن، اہل ایمان، عاشقان رسول موجود ہیں اور نبی کا ذکر سن رہے ہیں، شعور پا رہے ہیں، نبی کے عشق میں اضافہ کر رہے ہیں، نبی کی معرفت حاصل کر رہے ہیں، یہ بہترین قدم ہے اور بہترین عبادت بھی ہے، بہترین عبادت۔ اس سے بڑھ کر آج کسی اور چیز کی ضرورت اتنی شدید نہیں ہے جتنی شدید ضرورت ان محافل اور ان مجالس کی ہے۔ لہذا میں یہ عرض کروں گا کہ اسی طرح سے مسجدوں کے لیول پر، محلوں کے لیول پر، گلی کوچوں کے لیول پر یہ جو ہم نے امتیازات قائم کیے ہوئے ہیں، ان امتیازات کو مٹا کر وہ امتیازات جو نبی نے قائم کیے تھے ان کو اجاگر کریں اور آ کر مل کر اپنے بھائی سے کندھا ملا کر کفر کے مقابلے میں تو کھڑے ہوں اور بھائی کے مقابلے میں خضوع اور خشوع اور رحماء بینہم کا مظاہرہ کریں۔ یہی دین ہے، یہی دین ہے۔ نبی کریم کی آمد کس لیے ہے؟ یزکیہم هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ صرف تعلیم کبھی بھی انسان کو نجات نہیں دلا سکتی، یہ یاد رکھیے۔ صرف علم ان اصطلاحات اور الفاظ کے مجموعے کو ہم کہتے ہیں جو صرف لفظ ہیں۔ جب اس علم کے ساتھ تزکیہ شامل ہوگا تو پھر اس کے نتیجے میں انسان کے اندر ایمان آئے گا۔ انبیاء کی آمد کا فلسفہ جو قرآن نے بیان کیا ہے، نبی کریم کی بعثت کا جو فلسفہ قرآن نے بیان کیا وہ کیا ہے؟ یزکیہم، نبی آتے ہیں سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ یزکیہم، تزکیہ کرتے ہیں۔ اس کے بعد کیا کرتے ہیں؟ یعلمہم الکتاب، کتاب کی تعلیم دیتے ہیں، یعنی قرآن کریم کی علوم خدائی کی، الہی علوم کی تعلیم دیتے ہیں۔ جب تزکیہ اور علم دونوں کٹھے ہو جائیں تو پھر اس معاشرے میں دانائی جنم لیتی ہے، اس معاشرے میں پھر حکمت زندہ ہوتی ہے۔ یعلمہم الکتاب والحکمہ، حکمت تب آتی ہے جب تزکیے کے ساتھ علم آئے۔ اس لیے علم کو پہلے نہیں رکھا قرآن نے۔ قرآن میں آپ جا بجا جہاں ان مفاہیم پر مشتمل آیات ہیں وہاں پر دیکھیے سب سے پہلے تزکیہ ہے۔ جب تک دل سے شیطان کو نکالا نہ جائے تب تک رحمان اندر داخل نہیں ہو سکتا۔ تزکیہ شیطان کو نکالنے کا نام ہے۔ تزکیہ کے بارے میں دو جملے عرض کر دوں۔ تزکیہ کہتے کس کو ہے؟ عربی میں تزکیہ کہتے ہیں ذبح کرنے کو۔ مزکا اس جانور کو کہتے ہیں جس کو ذبح کر کے پاک کر دیا گیا ہو۔ اگر کوئی جانور آپ لیتے ہیں گھر سے، بازار سے گھر لاتے ہیں، اس کو ذبح کرتے ہیں، ذبح کرنے کے بعد کیا کرتے ہیں؟ اس کا خون نکال دیتے ہیں۔ جو خون نکلتا ہے وہ نجس ہوتا ہے۔ اندر جو گوشت باقی بچتا ہے، اندر جو خون باقی بچتا ہے وہ گندا ضرور ہے، نجس نہیں ہے، وہ پاک ہے۔ تزکیے کے عمل کا مطلب کیا ہے؟ اس جانور کو ایک تکلیف دہ عمل سے گزار کر پاک کر دیا جائے ذبح کے نتیجے میں۔ اس کے لیے آپ کیا کرتے ہیں؟ سب سے پہلے اس کا رخ کعبۃ اللہ کی طرف کرتے ہیں اور اس کے بعد آپ زبان سے اللہ اکبر، بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ اکبر کہہ کر اللہ کے نام سے آغاز بھی کرتے ہیں اور اللہ کی کبریائی کا اعتراف بھی کرتے ہیں۔
جب یہ کام آپ کر چکتے ہیں تو اس کے بعد جب آپ اس کا خون نکالتے ہیں تو جانور پاک ہو جاتا ہے۔ یہ جو تزکیہ انسان کے حوالے سے یہ کیا ہے؟ انسان کے اندر موجود حیوانی خواہشات، درندوں کی خواہشات، ان خواہشات کو انسان کو ذبح کر کے، چاقو سے نہیں، عمل سے، تقوی سے، پاکیزگی سے ذبح کر کے اس کے اندر کی ان نجاستوں کو نکال دیا جائے۔ لیکن ان نجاستوں کو نکالنے کے دو طریقے ہیں۔ ایک وہ جو ہندو سادھو کرتے ہیں، وہ بھی یہی کام کرتے ہیں، گوشت نہیں کھائیں گے، بہت ساری چیزوں سے اجتناب کریں گے، کرنے کے بعد اپنی روحوں کو تقویت پہنچائیں گے، اور اس کے بعد پھر آپ دیکھتے ہیں کہ ان کے ہاتھوں بڑے بڑے، آپ کی اصطلاح میں، آپ کے معاشرے کی اگرچہ وہ معجزہ نہیں ہے، معجزات جنم لیتے ہیں۔ وہ بعض اوقات چلتی ٹرین کو روک لیتے ہیں، بعض اوقات کسی کو گرانا ہو تو آنکھ کے اشارے سے گرا دیتے ہیں، اور دیکھنے والا سادلو انسان فوراً کہتا ہے یہ تو بہت بڑا ولی ہے۔ یہ بھی تزکیہ ہے، لیکن اس تزکیے اور قرآن کے دیے ہوئے تزکیے میں ایک فرق ہے۔ وہ فرق کیا ہے؟ جب انبیاء آتے ہیں تزکیے کے لیے تو سب سے پہلے اس انسان کو، جو حیوان ناطق ہے، جانور ہے، اس جانور کا رخ اللہ کی طرف کر دیتے ہیں۔ اسی طرح جس طرح سے آپ جانور کو قبلے کی طرف اس کا رخ کرتے ہیں، پھر اس کو کلمہ پڑھاتے ہیں تاکہ ان کے اندر توحید زندہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد ان کے اندر کی ان خواہشات کو جو حیوانی ہیں، دنیا طلبی حیوانی خواہش، خود پسندی حیوانی خواہش، مال و دولت کی جمع آوری حیوانی خواہش، کسی کو دینے سے انکار حیوانی خواہش، دوسروں کے ہاتھ میں موجود مال کی طرف للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھنا حیوانی خواہش، دوسروں کی غیبتیں اور برائیاں بیان کرنا حیوانی خواہش، دوسروں کو نقصان پہنچانے کی کوشش کرنا، اپنے چھوٹے چھوٹے فائدے کے لیے دوسروں کے بڑے بڑے نقصانات کر دینا حیوانی خواہش۔ اللہ کا رسول آتا ہے ان تمام حیوانی خواہشات کا گلا گھونٹ کر اس شخص کو اس تکلیف دہ مرحلے سے گزرنے پر مجبور کرتا ہے، جس کے نتیجے میں آہستہ آہستہ اس کی روح ان پاکیزہ صفات کی عادی ہو جاتی ہے، اور پھر اس مقام تک پہنچتی ہے کہ رسول فرماتے ہیں سلمان منا اہل البیت۔ اس مقام تک وہ شخص پہنچتا ہے جس کا توحید سے کوئی تعلق نہ تھا اور جانور تھا، لیکن جب توحید سے تعلق قائم ہو گیا تو ان پاکیزگیوں کے مختلف مراحل سے گزرنے کے بعد وہ اس مقام پر فائز ہوا کہ رسول کو کہنا پڑا یہ اب ہم اہل البیت میں سے۔ انسان کی ترقی اس مقام تک، اس درجے تک، اس کی حضرت زید کے حوالے سے تھکے تو نہیں ہیں؟ اگر تھکے نہیں ہیں تو ایک دفعہ صلوات بھیجیے پر محمد والے محمد۔ ایک حدیث ہے، اہل سنت نے بھی نقل کیا ہے اور اہل تشیع نے بھی احادیث کی کتابوں میں نقل کیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں تشریف فرما تھے، فجر کی نماز کا وقت، نماز پڑھ لی اور ممبر پر چڑھے۔ نبی کریم کی سیرت یہی تھی کہ اکثر کچھ جملے 2-4 منٹ 10 منٹ ارشاد فرمایا کرتے تھے اور صحابہ کرام کے دلوں کی تطہیر فرمایا کرتے تھے، وہی تزکیہ۔ ممبر پر چڑھے، دیکھا سامنے جو نمازی ہیں، اس وقت مسجد نبوی چھوٹی سی ہوتی تھی، چند صفیں، تو ان صفوں میں دیکھا ایک جوان، بال اجڑے ہوئے، آنکھیں مرجھائی ہوئی، چہرہ لٹکا ہوا، تھکن کے آثار چہرے پر نمودار۔ فرمایا کیف اصبحت یا زید، اے زید تمہیں یہ کیا حالت بنا رکھی ہے؟ زید نے سر اٹھایا اور عرض کیا یا رسول اللہ اصبحت موقنا، میں نے یقین کے عالم میں شب گزاری ہے۔ پوچھا لکل شیء علامت، ما علامت یقینک، ہر چیز کی کوئی علامت ہوتی ہے، تمہارے یقین کی علامت کیا ہے، اس کی نشانی کیا ہے؟ فرمایا یا رسول اللہ، عرض کیا یا رسول اللہ شب جب آئی تو میں بستر پہ نہیں تھا، میں مصلی پہ تھا، اللہ کی بارگاہ میں قیام و قعود و سجود میں مصروف رہا۔
جب تھک گیا قرآن کی آیات اٹھا کر پڑھنا شروع کر دی۔ ان آیات کی تلاوت کے دوران جب کبھی جنت کے حوالے سے بشارت کی آیات پر نگاہ پڑی تو میں نے جنت کو دیکھا اور اہل جنت کو بھی دیکھا، اور جب جہنم کی نوید پر مشتمل آیات پڑھی تو جہنم کو بھی دیکھا اور اہل جہنم کو بھی دیکھا۔ یہ میری نشانی ہے۔ پھر اس کے بعد عرض کیا یا رسول اللہ اگر آپ اجازت دیں تو میں بتا دوں کہ اب بھی جب ہم اس مسجد میں ہیں تو یہاں پر کون اب بھی جنت میں ہے اور کون اب بھی جہنم میں ہے۔ جب یہ کہا، آپ دیکھیں عرفان اور معنوی باطنی حوالے سے جس مقام تک اللہ کے رسول نے اپنے ان صحابہ کو پہنچایا ہے، سب برابر نہیں آئے، ہر ایک اپنے درجے کے اعتبار سے۔ جب یہاں تک بات پہنچی، مولانا رومی کو آپ جانتے ہیں، جلال الدین رومی، انہوں نے اس پوری روایت کو مثنوی کی 4 جلد میں بیان کیا ہے۔ یہاں پر پہنچنے کے بعد بڑا خوبصورت مصرع انہوں نے کہا ہے کہ جیسے ہی زید نے پوچھا یا رسول اللہ آپ اجازت دیں گے میں بتاؤں کہ اس وقت بھی اس مسجد میں جو لوگ بیٹھے ہوئے ہیں ان میں سے کون اب بھی جنت میں ہے اور کون جہنم میں، تو فوراً مولانا رومی کہتے ہیں کہ لب گزیدش مصطفیٰ یعنی کہ بس، رسول اللہ نے اپنے ہونٹ کاٹے اور فرمایا اے زید بس، اس سے آگے نہیں بڑھنا، یہ اسرار خدا ہے، اسرار کو فاش کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ یہ کس طرح سے ایک صحابی چند سالوں کے اندر تربیت پا کر اس مقام تک پہنچتا ہے، اسی تزکیے کے عمل کے ذریعے سے۔ اسلام مجھے اور آپ کو بھی اسی تزکیے کے عمل سے گزار کر اس مقام تک پہنچانا چاہتا ہے کہ جو کچھ یہ آنکھ نہیں دیکھتی اس کو آپ کے دل کی آنکھ دیکھ سکے، اس مقام تک پہنچ سکے۔ اس لیے امام صادق علیہ السلام کے ایام ہیں یہ، تو اس حوالے سے بھی ایک روایت میں عرض کروں۔ امام صادق علیہ السلام کے ایک صحابی ہیں، ایک ساتھی ہیں، شاگرد بھی ہیں، ابا بصیر کہتے ہیں ان کو، ابا بصیر، نام ان کا ابو بصیر نہیں ہے لیکن ان کی شہرت ابا بصیر ہے۔ ابا بصیر کس کو کہتے ہیں؟ ابو بصیر کا مطلب ہے عربی میں مبالغہ، بہت زیادہ دیکھنے والا، جبکہ آنکھوں سے وہ نابینا تھے، آنکھوں سے دیکھ نہیں سکتے تھے، لیکن وہ معروف تھے ابو بصیر کے نام سے۔ مسجد میں تشریف فرما تھے، باقی لوگ بھی بیٹھے ہوئے تھے، اچانک اپنی جگہ سے کھڑے ہوئے۔ باقی لوگوں نے دیکھا، چونکہ نابینا تھے، کہا کہ ہو سکتا کوئی ضرورت ہو اس لیے اٹھے ہوں، فوراً اٹھے مدد کے لیے۔ کہا کہ نہیں مجھے کسی کی مدد نہیں چاہیے، کھڑے رہے۔ کچھ دیر کھڑے رہے تو اچانک آواز آئی، کیا دیکھا؟ باہر سے امام صادق علیہ السلام مسجد میں تشریف لا رہے ہیں۔ جب امام کو آتے دیکھا تو باقی لوگ بھی کھڑے ہو گئے، اور جب امام تشریف فرما ہوئے تو باقی سب بیٹھ گئے اور ابو بصیر بھی بیٹھ گئے۔ تب لوگوں کو سمجھ آئی کہ ابو بصیر امام کی آمد سے پہلے ہی آپ کے استقبال کے لیے کھڑے ہوئے تھے۔ پھر لوگوں نے پوچھا یا ابا بصیر، اللہ نے ہمیں آنکھ دی ہے اور آپ سے آنکھ لی ہے، آپ کے پاس یہ ظاہری آنکھیں نہیں ہیں، پھر اس کے باوجود آپ کو کیسے پتا چلا کہ امام آ رہے ہیں اور آپ کھڑے ہوئے؟ عرض کیا کہ تم ان آنکھوں سے دیکھتے ہو اور میں ان آنکھوں سے دیکھتا ہوں۔ اس عالم کو کشف کرنے کے لیے ان آنکھوں کی نہیں، دل کی آنکھوں کی ضرورت ہے، اور دل کی آنکھیں تب روشن ہوتی ہیں جب انسان نبی کریم کے اس نصاب سے گزرے، یزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ۔ اگر آج مسلمان عہد کر لیں، اہل قبلہ عہد کر لیں، اہل ایمان عہد کر لیں کہ ہم نے نبی کو فالو کرنا ہے، تو آپ دیکھیں گے کتنے کم عرصے میں ہماری تقدیر تبدیل ہوتی ہے، زندگی بدل جاتی ہے اور ہمارے گھر کا ماحول بدل جاتا ہے۔ اس لیے ان نکات کی طرف توجہ کی ضرورت ہے۔ میں نے آپ کی بہت زیادہ سبق خراشی کر دی، بہت زیادہ ٹائم ہو گیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ سب کی توفیقات خیر میں اضافہ فرمائے، آپ کی اس مسجد میں موجودگی کو، آپ کی نشست کو، ان تمام مراحل کو، گفتگو کو، نعتوں کو، منقبتوں کو
مدحتوں کو، جو کچھ یہاں پر بیان ہوا، سب کو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے۔ دعا کیجئے گا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا قلب اطہر ہم سب سے راضی ہو۔ اور یہ جو ہمارا آج کا اجتماع ہے، یہ وہ اجتماع ہے جس کو دیکھ کر رسول کریم یقیناً خوش ہوں گے، چونکہ یہ وحدت اور اتحاد کا اجتماع ہے، افتراق اور نفرتوں کا اجتماع نہیں ہے۔ اور یہی محبت رسول کریم کا سب سے بڑا مقصد بھی ہے اور پیغام بھی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔